سستی کرتا تھا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ میرے سچے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جو نماز میں سستی کرے گا, جو نماز میں غفلت کرے گا, جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا. دینا صرف 2.5% نکالنا ہے سال میں ایک بار, ایمانداری سے نہیں نکالتے. زکوٰۃ کھا جاتے ہو, نقصان کیا ہے؟ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا مال جلے گا, چوری ہوگا, لے کے بھاگا جائے گا, نقصان ہوگا. ایک رکھے گا پورا تنہائی میں ہوتے تھے تو اکیلے میں گناہ کرتے تھے. جو چھپ چھپ کر گناہ کرے گا جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم سے مردار کی طرح گندی بدبو آئے گی. تو اس کی بدبو کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کتنی سڑی ہوئی بدبو اس کے جسم سے آتی ہے, تو کہا جائے گا یہ وہ بدبخت اور لعنتی ہے جو چھپ چھپ کر دنیا میں دنیا پر لوگ بیٹھ کر کے بکتے. کیا بکتے؟ اور یہ کہتے کہ 40 لاکھ لڑکیاں چلی گئی, 50 لاکھ لڑکیاں چلی گئی. ایک بات آپ سنتے, بڑی معذرت, سوشل میڈیا پہ جو سنا لوگ اسمارٹ اور اوور اسمارٹ بننے کے لیے وہی بیان کرنا شروع کر دیتے. 40 لاکھ کی, 50 لاکھ بڑی, میں اس سے اختلاف ہوں اور مجھے حق ہے, ہوئی ہے, میں جانتا ہوں, لیکن جتنا پروپیگنڈا ہے اتنا نہیں. ہم اس کو آگے نہ بڑھائیں. ان کی سب کی قسم کسی کی ماں اتنی باحیا نہیں ہے جتنا مسلمانوں کی بیٹیاں باحیا ہیں. گیا تھا, ان کے چہرے صحیح سلامت تھے, لیکن جب قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو میرے سچے نبی نے فرمایا, آپ کے سچے نبی نے فرمایا, ہم سب کے سچے نبی نے فرمایا, دوسرا گروہ جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ, اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا, اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ دیں گے, جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. فرشتے اس دوسرے گروپ کو بھی گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل جہنم میں لے جائیں گے. حضرت معاذ بن جبل نے جب یہ بات سنی تڑپ تڑپ گئے, بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے, اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, جن کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا, قبر سے اٹھتے وقت جو کالے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے, ان کا جرم کیا تھا, وہ کیا جرم کی وجہ سے انسان کے باوجود کالا سور منہ لے کر اٹھیں گے. تو میرے آقا نے, سچے نبی نے سب فرمایا, اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں قبر سے اٹھتے وقت جن کے منہ کالے سور کی طرح ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے, نمازوں میں غفلت کیا کرتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتے تھے. لڑک جاؤ مسلمانوں, بے چین ہو جاؤ مسلمانوں, تڑپ جاؤ مسلمانوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو میں اس کی بات میں اعتماد نہ کرتا, اگر کوئی صرف خطیب کہتا تو لوگ ہنس کے اڑا سکتے تھے, لیکن یہ وہ کہہ رہا ہے, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اللہ میرے بھائی, لوگوں سے نفرت کرتے کرتے, لوگوں سے عداوت کرتے کرتے, کیا اب آپ کو اپنے آپ سے بھی محبت نہیں, اپنے آپ سے بھی محبت نہیں, اپنے آپ سے بھی پیار نہیں؟ آقا فرما رہے ہیں جو دنیا میں نماز میں غفلت کرے گا, نماز میں سستی کرے گا, وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا. ذرا تصور تو کرو, چہرے پہ پھنسی نکلے تو کیسے تڑپ جاتے ہو. اللہ نہ کرے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دل نہ دکھائے کہ کسی کے منہ پر کوڑ ہو جائے, کسی کے منہ میں سفید داغ ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو پنجتن کے صدقے ایسی بیماریوں سے بچائے. لیکن سوچو تو مسلمانوں, اگر کسی کے منہ پر برف کا داغ ہو جائے, کوڑ کا داغ ہو جائے, تو وہ شادیوں میں جانا بند کر دیتا ہے, وہ ولیمے میں جانا بند کر دیتا ہے, وہ محفلوں میں جانا بند کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرماتا ہے, میں کوڑ والا منہ لے کر کیسے جاؤں شادیوں میں, کوڑ والا منہ لے کر کیسے جاؤں دوستوں کی محفل میں. مجھے بتاؤ, جب کوڑ
کیا کو دکھاؤ گے؟ رسول اللہ کو کیا کو دکھاؤ گے؟ محشر میں کیا پورے کراؤ گے؟ نرم نرم کرتے کر فجر کی نماز چھوڑنے والوں، ایسی کمروں میں لے کر مسجدوں کو ویران کرنے والوں، ایک دن زندگی ختم، کب تک زندہ رہو گے؟ میری دعا ہے خادم فقیر کی، غوث پاک کے فقیر کی، تو اللہ تمہیں لمبی عمر دے، تمہاری نسلوں کو لمبی عمر دے، لیکن ایک دن تو مرنا ہے، 1000 سال کی عمر کے بعد کی پھر موت ہے، 1500 سال کی عمر کے بعد کی پھر موت ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے۔ حضور نے فرمایا، اس نبی نے فرمایا جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، اس نبی نے فرمایا جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، اس نبی نے فرمایا جس کے کہنے پر ہم نے دین اسلام کو حق مانا، وہی نبی فرما رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرتے تھے، کتنی سادگی سے میرا بھائی کہتا ہے کہ مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز، مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، موبائل پہ گیم کے لیے ٹائم ہے میرے بھائی، یوٹیوب پر رات بھر کے لیے ٹائم ہے میرے بھائی، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے میرے بھائی، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے تیرے پاس، اللہ کے لیے سوچ تو صحیح، اللہ کے لیے ٹائم، جس اللہ نے سب دیا اس اللہ کے لیے ٹائم ہے، مرنا نہیں ہے تجھے، قبر میں نہیں جانا ہے تجھے، یہ دنیا مکار ہے، فریبی ہے، جتنی دھوکے باز یہ دنیا ہے اتنا دھوکے باز میں نے کسی کو نہیں دیا، بادشاہوں کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا، کہاں ہے فرعون، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے بخت نصر، کہاں ہے جنت بنانے والا شداد، کہاں ہے اپنی تجوریوں کی چابیوں پہ غرور اور گھمنڈ کرنے والا قارون، کہاں ہے؟ نہ نیک رہے نہ بد رہے، سب زمین کے اندر گئے، ہمیں بھی چلے، بہت جلدی جانا ہے، بہت دن نہیں جینا، یہ امت تو 60-70 سال طویل عمر جیتی ہے، جو 70 کے آگے جا رہے بڑے نفے میں ہے، جو 70 کے اوپر جا رہے نفے میں ہے، بہت نہیں جینا، ٹائم نکالو، توبہ کرو، نماز کے بغیر کیسے سچے مسلمان رہ سکتے ہو؟ مسجدیں ویران کر دی، اللہ کے رسول فرما رہے کالے سور کا منہ لے کے اٹھو گے کالے کے نصیب۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، برا مت ماننا، نہیں مولانا ہم تو غوث پاک اور غریب نواز کے رہنے والے ہیں، ہم تو جنت ہی میں جائیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، توجہ کرنا، میرے تمام جملوں پر غلط رنگ مت دینا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ غوث پاک اور غریب نواز کے ماننے والے پھر زنا کریں، شراب پیے، چوری کریں، نماز نہ پڑھے، زندگی بھر ناپاک پھرتے رہیں، پھر بھی جنت کے لیے۔ ایک آدمی کہ میں وزیر اعظم ہوں، آپ مان لو گے جب تک اس کے پاس دلیل نہ ہو، ایسی باتیں کوئی مان لیتا ہے تو آخر وہ بندہ غوث پاک کا ماننے والا کیسا ہو سکتا ہے جو پوری زندگی کبھی مسجد میں نہ آئے؟ غوث پاک کو 40 سال تک زندگی گزاری کہ روزانہ عشاء کی وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے، اس طرح آپ نے 40 سال گزارے، پوری رات نہیں سوئے، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، کم سے کم قادری ہونے کا اتنا تو حق ادا کرو کہ شیخ عبد القادر عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے، قادری ہونے کے لیے اتنا تو کرو کہ عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لو، فجر کے وضو سے فجر پڑھ لو۔ آپ کو بری لگی میری بات تو معاف کرنا، لیکن غوث پاک فرماتے، شیخ عبد القادر جیلانی میرے غوث اعظم فرماتے ہیں، لیکن میرا عقیدہ پہلے سن لو، اللہ نے غوث پاک غریب نواز کو اتنی طاقت، اتنا عزت، اتنی وجاہت دی ہے کہ وہ جسے جائے جنت پہ لے جائے، لیکن وہ لوگ خود اتنے خوددار اور غیرت مند ہیں کہ غوث پاک فرماتے بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں برداشت نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے قبول کرے؟ اس لیے جو آج آپ کے تحفظ ایمان کی محفل سجائیے، توبہ کرو، نمازی بنو،
पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। एक हदीस सुन ले आप, दिल के ईमान वाले दिल पे हाथ रख के हदीस सुने जिसका मफहूम पेश करने लगा हूं। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। हजारों का मजमा है, अगर एक बार दुरूद पढ़ोगे तो हजारों दुरूद सरकार की बारगाह में पहुंच जाएगी। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस सुने इसी से मुंसलिक, दुर्रतुन नासिहीन के अंदर ये हदीस लिखी हुई है, उसका मफहूम पढ़ रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ जलवगर हैं, अपने सहाबा के साथ बैठे हुए। आप जरा गौर करें, हुजूर का जिक्र इतना अच्छा लगता है, हुजूर कितने अच्छे लगते होंगे, उनका चेहरा कितना अच्छा लगता होगा। मेरे इमाम उनके चेहरे के बारे में कहते हैं, लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन, या रसूल अल्लाह लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन, आपकी तरह किसी को देखा नहीं गया, आपके मिसाल कोई नहीं है या रसूल अल्लाह। लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, है तुझको शहेदो सरा जाना। कहते लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, खत हाले माँ जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्रो परो कुंडल, रहमत की भरन बरसा जाना। बड़ी खूबसूरत हस्ती है मेरे आका, इतने खूबसूरत थे ये सहाबा कहते हैं, अगर अल्लाह अपने महबूब पर, उनके हाथ पर कोई मोजज़े को जाहिर ना भी फरमाता तो हुजूर इतने खूबसूरत बन के आए थे कि लोग हुजूर ही को देखते जाते और इस्लाम कबूल करते। में लिए हुए क्या वो महफिल होगी, आसमान भी रश्क रश्क से देखता होगा उस महफिल को जिसमें मेरे आका अपने असहाब के साथ जलवगर थे। ऐसे में एक जवान रोते हुए आया, वो जवान रोते हुए आया और उस जवान का रोना मेरे नबी से देखा न गया, इसलिए कि मेरे आका की शान ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम किसी की भी आंख में आंसू देखना गवारा नहीं करते थे। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब उस जवान को रोते हुए देखा तो आका तड़प गए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए और आका ने उस जवान से कहा, ए नौजवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है। वो जवान अपने दिल का दुखड़ा मेरे करीम आका बंदा परवर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं अर्ज करता है, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया और मैं देहाती हूँ आका, देहात में रहने वाला हूँ आका। मेरा बाप मर गया देहात में और उसको ना कोई कफन पहनाने वाला मिलता है, ना कोई गुस्ल देने वाला मिलता है आका। मैं उसके चेहरे पे चादर डालकर आपकी बारगाह में आया हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्या करूं आका, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, न कफन देने वाला है न कोई नहलाने वाला है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पे नजर डाली और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में अफजलुल बशर बादल अंबिया बिन तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर को देखा, फारूक आजम को देखा और दोनों से फरमाया, ए अबू बकर उमर उठो जल्दी जाओ और जाकर इसके गांव में पहुंचो, इसके देहात में पहुंचो और इसके बाप को गुस्ल दो, इसके बाप को अपने हाथ से कफन पहनाओ और नमाज जनाजा पढ़कर उसके बाप को कब्र में लहद के सुपुर्द कर देना। जैसे ही मेरे आका के ये दोनों यार सिद्दीक और फारूक बारगाह रिसालत से उठकर उस देहात में पहुंचे कि उसको गुस्ल देंगे, उसको कफन पहनाएंगे, जैसे ही उसके मुंह से चादर हटाई, चादर हटा के क्या देखा, अल्लाह अकबर, कि उस शख्स का मुंह, उस मैयत का मुंह काले सुअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। ये कब की बात है, ये दौरे रिसालत की बात है, मुस्तफा जाने रहमत के जाहिरी दौर की बात है। एक शख्स का मुंह काले खिंजीर की तरह हो गया, काले सुअर की तरह हो गया, दोनों बेचैन हो गए, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अल्लाह अकबर, जल्दी से चेहरे पे कपड़ा डाला और बहुत रोए, दोनों बहुत रोए, बहुत आंसू बहाया और एक कासिद को अल्लाह के रसूल की बारगाह में भेजा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम जिस इंसान को आपने गुस्ल देने और कफन पहनाने के लिए भेजा था, हुजूर उसका मुंह तो काले सूअर की तरह हो गया, काले खिंजीर की तरह हो गया। उसको कैसे गुस्ल देंगे, उसको कैसे कफन पहनाएंगे, उसका जनाजा कैसे पढ़ेंगे, उसको कब्र में कैसे रखेंगे? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ये बात सुनी, हुजूर अलैहिस्सलाम बज़ाते खुद बनफ्से नफीस उस देहात में तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम आए, जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखा? उस शख्स का चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। मेरे आका भी बहुत रोए, मेरे सरकार की आंखों में आंसू आए और मिस्का पर सितारों की अंजुमन सजने लगी। ऐसे में आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया और हाथों को उठाकर अल्लाह से अर्ज करते हैं, ऐ ऐबों को ढांपने वाले मौला, इस शख्स का चेहरा सही कर दे, दुरुस्त कर दे, ताकि इसको कफन पहनाया जा सके, इसको गुस्ल दिया जा सके। मेरे आका का दुआ करना था। मेरे इमाम यूं कहते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत पे झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे आका ने दुआ की, दुआ करना था कि फौरी तौर पर उसका चेहरा दुरुस्त हो गया, उसका चेहरा अच्छा हो गया, उसका चेहरा जो सूअर की तरह था ठीक ठाक हो गया। जल्दी जल्दी लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और कफन पहनाकर लोगों ने नमाज़े जनाजा अदा की। जैसे ही नमाज़े जनाजा पढ़ी, किसी ने धीरे से कहा, अरे अरे इसका चेहरा पहले तो काले सूअर की तरह हो गया था, काले खिंजीर की तरह हो गया था, अब जरा देखो इसका चेहरा कैसे है, जरा देखो तो सही नमाज़े जनाजा के बाद अब इसके चेहरे की कैफियत क्या है। जब उसका कफन हटाया गया, चेहरे से कफन हटा, तो लोगों ने क्या देखा? दोबारा से उसका चेहरा फिर से काले सूअर की तरह था, फिर से काले खिंजीर की तरह था। सहाबा भी रो पड़े, अल्लाह के रसूल भी रो पड़े। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस शख्स का चेहरा बार बार काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब देने की बजाय उसके बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके फरमाया, ऐ नौजवान, तू ही बता कि तेरा बाप करता क्या था, क्योंकि मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी बंदे पे जुल्म नहीं करता। ये बता तेरे बाप ने आखिर किया क्या है, उसका जुर्म क्या था, वो करता क्या था? तो उसके जवान बेटे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, मेरा बाप कोई बुराई नहीं करता था, बस उसकी कमजोरी इतनी थी कि जब नमाज का वक्त आता तो नमाज के वक्त में वो सो जाया करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था, वो नमाज में गफलत करता था, वो नमाज में सुस्ती करता था। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था कि मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो नमाज में सुस्ती करेगा, जो नमाज में गफलत करेगा, जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो उसका मुंह काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जिंदगी दी है, 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए। मस्जिदों को वीरान मत करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अपनी जिंदगी को बदल दो, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। इस महफिल में आए हो, रसूल पाक की महफिल में, मुस्तफा जाने रहमत की महफिल में, इतने सारे उलमा मौजूद हैं, इतने सारे मशाइख मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। उसके बाद फिर मेरे और आपके आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर कब्र से तीसरा ग्रुप निकलेगा, फिर कब्र से तीसरी जमात निकलेगी, और जो तीसरा ग्रुप निकलेगा, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो तीसरा ग्रुप कब्र से निकलेगा, उनके पेट पहाड़ों की तरह बड़े बड़े होंगे। आका फरमाते हैं, जो तीसरा ग्रुप कब्र से निकलेगा, उनके पेट पहाड़ों की तरह बड़े बड़े होंगे, और उन पेट के अंदर सांप और बिच्छू होंगे, सांप और बिच्छू होंगे, और फिर उनको भी मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा। मुआज बिन जबल ने पूछा, आका, जिनके पेट पहाड़ों की तरह बड़े बड़े होंगे, मेरे भाई दुनिया में पेट बढ़ जाए, आदमी देर तक जमीन पे बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता। दुनिया में पेट बढ़ जाए तो आदमी की इतनी मुसीबतें होती है ना। जब आखिरत में कब्र से उठते वक्त तो पहाड़ों जैसे पेट हो, पहाड़ों की तरह,
اور پھر اس میں بچھو ہوں گے اندر، بچھو، سانپ، جہنم کی آگ. صحابہ نے حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا آقا وہ جن کے پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہو جائیں گے ان کا گناہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے وہ مالدار ہوں گے مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. آج لوگ زکوٰۃ بھی صحیح طور پہ نہیں نکالتے. جان پہ آتی ہے زکوٰۃ دینا، نہیں دیتے زکوٰۃ، تھوڑی سی دیں گے بس، زیادہ نہیں دیتے. اپنی پوری پونجی اور رقم کا حساب لگا کر علماء سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ کر پوری زکوٰۃ ادا کرو. میں اس جلسے میں چندے کا اعلان کرنے والا نہیں ہوں. لوگ جو صدقے اور زکوٰۃ کا ذکر سنتے تو بولتے ابھی مولانا چندے کا ذکر کریں گے. میں کوئی چندے کا ذکر نہیں کروں گا، آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں، اپنی زکوٰۃ پوری حساب کر کے نکالو. فائدہ آپ کا ہے. مصیبت لگتی ہے، تکلیف لگتی ہے، میری کمائی سے اتنا پیسہ نکال دوں. میرے بھائی تیری میری کیا کمائی ہے؟ محنت سے دولت نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے ملتی ہے. اگر محنت سے دولت ملتی تو زیادہ محنت، زیادہ دولت آفس میں اے سی میں بیٹھنے والے کو نہیں ملتی، ٹھیلا ڈھکیلنے والے کو دولت زیادہ ملتی. کیونکہ آفس میں بیٹھنے والے سے ٹھیلا ڈھکیلنے والا محنت زیادہ کر رہا ہے. تو دولت محنت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہے. پھر کتنا دینا؟ صرف 2.5% نکالنا ہے سال میں ایک بار. ایمانداری سے نہیں نکالتے، زکوٰۃ کھا جاتے ہو. نقصان کیا ہے؟ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا مال جلے گا، چوری ہوگا، لے کے بھاگا جائے گا، نقصان ہوگا. ایک رکھے گا پورا مال بسم ہوگا. اور اگر زکوٰۃ نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا جو زکوٰۃ پوری شریعت کے تقاضے کے مطابق نکالے گا اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے گا. اب بتاؤ، بادشاہ کے قلعے میں جو محفوظ ہو جائے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کے مال کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا مال کی زکوٰۃ نکل جائے وہ مال چوری نہیں ہوتا چوری. اسی مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا موبائل ایک محفل میں چوری ہو گیا. جلسے میں، گجرات کے جلسے میں چوری ہو گیا اس کا مال، یعنی موبائل. لوگ پریشان ہوئے، ہمارے مہمان کا موبائل چوری ہو گیا. اس نے کہا مسکرا کے مل جائے گا، تم لوگ ٹینشن مت لو، مل جائے گا. لوگوں نے کہا حضرت آپ سے تو محبت ضرور ہے لیکن اتنے یقین کے ساتھ چوری شدہ موبائل کے بارے میں آپ کہتے ہیں مل جائے گا. تو اس بندے نے جواب دیا الحمدللہ میں نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالی ہے اور میرے نبی نے فرمایا جس کی زکوٰۃ نکل جائے وہ مال چوری نہیں ہوتا. اللہ کی عزت کی قسم، جو بندہ آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے یہ کہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد مجمع سے موبائل آ گیا اور اس کے بعد لوگ حیران ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ بات کہی گئی اس لیے کہ اپنے پر یقین نہ تھا، آمنہ کے لال کی زبان پر یقین تھا. آپ سے کہتا ہوں اپنے مال کو چوری سے بچانا چاہتے ہو، اپنے مال کو اللہ اکبر جلنے سے بچانا چاہتے ہو تو مسلمانوں یاد رکھو اللہ اکبر پوری زکوٰۃ دیا کرو. اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر چوتھا ٹولہ قبر سے نکلے گا. اب چونکہ بات پوری نہیں ہو سکے گی، ٹائم پورا ہو گیا، 4 پر ہی میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ اکبر، 4 پر ہی میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں. حالانکہ 12 لوگوں کا ذکر ہے لیکن چونکہ وقت پر محفل ختم ہونی ہے اور پھر دعا بھی کرنے کا حکم ہے اس لیے یہ اختتامی کلم ہے، بہت توجہ سے سننا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھا ٹولہ جب قبر سے نکلے گا تو وہ ایسا ہوگا اس کے جسم سے مردار کی طرح بدبو آ رہی ہوگی اور سڑی ہوئی بدبو اس کے جسم سے مردار کی طرح آ رہی ہوگی اور ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا. تو اس وقت حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے عرض کیا آقا مردار کی طرح سڑے ہوئے جسم کی طرح اس کے جسم سے بدبو آئے گی اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے
جائے گا تو میرے آقا اس کا قصور کیا ہوگا؟ تو اب سن لو، جو چاروں میں کہاں ہیں ہم، بلکہ معاذ اللہ اس میں تو اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو چاروں میں موجود ہے۔ اللہ کی پناہ، ہزار بار اللہ کی پناہ۔ اللہ کے بندو سنو، جب کہا کہ سڑے ہوئے مردار کی طرح کچھ لوگوں کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی، معاذ بن جبل نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی میں ہوتے تھے تو چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے تو اکیلے میں گناہ کرتے تھے۔ جو چھپ چھپ کر گناہ کرے گا جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم سے مردار کی طرح گندی بدبو آئے گی، تو اس کی بدبو کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کتنی سڑی ہوئی بدبو اس کے جسم سے آتی ہے، تو کہا جائے گا یہ وہ بدبخت اور لعنتی ہے جو چھپ چھپ کر دنیا میں گناہ کرتا تھا۔ بتاؤ مسلمانوں، آج آپ سے پوچھتا ہوں کیا نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر چار دیواری کے اندر اپنے موبائل پر زنا کی فلمیں نہیں دیکھتے لوگ، گندی فلمیں نہیں دیکھتے لوگ، گندی پکچریں نہیں دیکھتے لوگ؟ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ انٹرنیٹ کے جنگل نے ایسی آگ لگائی ہے، انٹرنیٹ کی وبا نے، فائدے بھی ہیں اس کے، فائدے کا انکار نہیں، لیکن نقصانات اتنے ہیں کہ اللہ اکبر۔ آج اس دنیا کے اندر زنا عام ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کا بڑا رول ہے۔ 16 17 سال کے بچے اور بچیاں اگر زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں، وجہ اللہ اکبر انٹرنیٹ کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اگر لڑکیاں اور لڑکوں کی دوستیاں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر انٹرنیٹ کا بڑا عمل دخل ہے۔ بلکہ اب تو یہاں تک سننے میں آ رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے لڑکیاں گھر میں بیٹھ کر باہر سے رابطہ قائم کرتی ہے، شادی شدہ ہو کر بھی کوئی کسی کے ساتھ جا رہی، کوئی کسی کے ساتھ جا رہی، ایک طوفان ہے۔ اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھ کر کے بکتے، کیا بکتے اور یہ کہتے کہ 40 لاکھ لڑکیاں چلی گئی، 50 لاکھ لڑکیاں چلی گئی۔ ایک بات آپ سے بڑی معذرت، سوشل میڈیا پہ جو سنا لوگ اسمارٹ اور اوور اسمارٹ بننے کے لیے وہی بیان کرنا شروع کر دیتے، 40 لاکھ 50 لاکھ بڑی۔ میں اس سے اختلاف کروں اور مجھے حق ہے، آپ کو بھی حق ہوگا مجھ سے اختلاف کرنے کا۔ ایک بات کہتا ہوں، اگر سوشل میڈیا پر کوئی اعلان کرے کہ عید کا چاند دکھ گیا، چاند آ گیا عید کا، مانو گے؟ مانو گے؟ میڈیا پر اگر چاند عید کا آنے کا اعلان ہوا تو مانو گے؟ کتنے نادان ہو جب میڈیا کے کہنے پر چاند کا آنا نہیں مانتے تو میڈیا کے کہنے پر لڑکیوں کا، اپنی بیٹیوں کا جانا کیسے مان لیتے؟ یقیناً کچھ بدبخت مرتد ہوئی ہوگی لیکن وہ کچھ ہیں، مگر ایک جملہ خام گاہ اور قرب و جوار سے آنے والوں دھیان سے سن لو، یہ نفسیاتی طور پر ہماری قوم کو ڈیمیج کرنے کی سازش ہے کہ اتنی مرتد ہوئی اور اتنی کچھ ہوئی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن جتنا پروپیگنڈا ہے اتنا نہیں، ہم اس کو آگے نہ بڑھائیں، ان کلپوں کو فارورڈ نہ کریں۔ کیوں؟ آج اگر یہ بات ہو رہی تو مطلب یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کی عزت پہ سوالیہ نشان کھڑا کیا جا رہا ہے، اور کل ہماری 50 سال کے بعد کی نسلوں کو کہا جائے گا دیکھو 2023 میں تو تمہاری اتنی بھاگ گئی تھی، تمہاری اتنی بے حیا تھی، لیکن الحمدللہ آج میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم کسی کی ماں اتنی باحیا نہیں ہے جتنا مسلمانوں کی بیٹیاں باحیا ہیں۔ آج بھی ہماری بیٹیوں کے اندر، ہماری بیٹیوں کے اندر پاسائی موجود ہے، کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے۔ میرے شہر گنبد و مینار کے شہر مالیگاؤں میں کچھ لڑکیاں برقع پہن کر شراب کی دکان پر شراب خریدتی ہوئی نظر آئی، میری تو نیند اڑی، بے چین ہوا۔ کچھ لڑکوں کو ہم نے کہا جاؤ تحقیق کرو، پتا چلا برقع تو اپنا تھا، اندر جو تھی وہ اپنی نہیں تھی۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا، یعنی نفسیاتی طور پر یہ بھی ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں جلسے میں کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی مرتد ہوگی اور اتنی بھاگ گئی، ہاں چند ضرور گئی ہے، اس کا اعتراف ہے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ گھر میں ہمیں تربیت
کا ماحول قائم کرنا ہے. اپنی بچیوں کو زیور دینے کی بجائے کردار سیدہ فاطمہ دینا ہے. اپنے بچوں کو علی اکبر کی جوانی کی غیرت دینا ہے. اپنے بچوں کو محمد بن قاسم کا جذبہ دینا ہے. اپنے بچوں کو طارق بن زیاد کی طرف دینا ہے. اپنے بچوں کو بلال کا عشق رسول دینا ہے. صدیق کا سوز اور علی کے بازو کی قوت کا تصور دینا ہے. گھروں میں اسلامی ماحول بناؤ, ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں الحمدللہ جو بیٹیاں سیدہ فاطمہ سے جڑی ہوئی ہے وہ نہیں جاتی کسی کے ساتھ. جو سیدہ زینب سے وابستہ ہے وہ نہیں جاتی کسی کے ساتھ. گئی وہ جو نہ فاطمہ الزہرا سے جڑی تھی, نہ زینب کبریٰ سے جڑی تھی, نہ عائشہ صدیقہ سے جڑی تھی, نہ خدیجہ کبریٰ سے جڑی تھی. وہ گئی تو کیا گئی, جو ان سے نہ جڑے وہ مسلمان ہی کیسی وہ گئی تو کیا. آج بھی میری سیدہ کی خرید کہیں نہیں جاتی. وجہ ہمارے یہاں بیٹی کا تصور وہ نہیں ہے جو اوروں کے یہاں ہے. بیٹی مطلب لوگوں کے یہاں کپڑے دھونے والی, برتن دھونے والی, مانجنے والی. جہیز نہیں آنے پر جسے پھانسی دے دی جائے لوگ اس کو بیٹی کہتے ہیں. ہمارے یہاں بیٹی یہ ہے کہ جب بیٹی آتی ہے تو نبیوں کا سردار اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. بیٹی کا تصور یہ ہمارے, بیٹی کا مطلب ہمارے یہاں سیدہ زینب ہے. جب پورا قافلہ کربلا میں مردوں کا کٹ جاتا ہے تو پوری بہادری کے ساتھ رسول اللہ کے خاندان کی آبرو بچا کر جو مدینے تک قافلہ لے کر آتی ہے اس کو علی کی بیٹی زینب بنت علی کہا جاتا ہے. اس لیے ہاں ارتداد کی لعنت پھیل رہی ہے, لیکن صرف لڑکیوں میں نہیں, لڑکے بھی اس کا شکار ہیں. ہمیں استقامت سکھانا ہوگا. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت, نمبر 2 اہل بیت کی محبت, نمبر 3 قرآن کی تعلیم. اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. اور آپ سے بات آئے تو عرض کروں, مسلمانوں جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں ڈاکٹر بنائیں گے, ٹیچر بنائیں گے, وکیل بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, لائر بنائیں گے, بیرسٹر بنائیں گے. میں کہتا ہوں سب بناؤ, مجھے کوئی اختلاف نہیں. میں کوئی دقیانوسی خیال کا آدمی ہوں. الحمدللہ اپنا تعارف کبھی اس طرح نہیں کراتا, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے خانگاہ والوں, ایک انگلش میڈیم اسکول اور جونیئر کالج کا چیئرمین میں خود ہوں. اس طرح میرا تعارف میں نہیں کراتا. میرا تعارف تو بس اتنا ہی ہے, بس ان کو صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامان آل محمد. حضور کے غلاموں میں سب سے ادنا غلام ہوں, بس میرا یہی تعارف ہے. غوث پاک کی چوکھٹ کے تعارف اس سے بڑا اور کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو ہم انگلش میڈیم کے مخالف نہیں. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی نے محسوس کیا کہ اسکولوں سے الحاد اور بے دینی پھیل رہی ہے, تو ہمارے امیر, ہمارے قائد نے یہ ہمیں مشورہ دیا, حکم دیا کہ جن اسکولوں سے بے دینی پھیل رہی ہے ہم بھی اسکول بنائیں گے. لوگ انگریزی تعلیم دے کر بے دینی پیدا کرنا چاہتے ہیں, ہم انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں دیں گے. ہم انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں دیں گے تاکہ ہمارے بچوں کے ایک ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں ان کے قرآن مقدس ہوگا. الحمدللہ ہم نے انگلش میڈیم اسکول قائم کیے ہیں. آپ سے بھی کہتا ہوں آپ لوگ بھی اتنی دور دور سے آئے ہو, اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کی برانچز قائم کرو. خاندان والوں کچھ کرو, اللہ کے لیے کرو, اپنی قوم کے لیے کرو. اگر لوگ بے دین ہو رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے جب تک گھر گھر نہیں جاؤ گے, محنت نہیں کرو گے, دین نہیں سمجھاؤ گے, دین نہیں سکھاؤ گے, اس وقت تک کے کچھ نہیں بنتا. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں اخیر میں غور سے سننا, مسلمانوں ڈاکٹر بناؤ, لائر بناؤ, وکیل بناؤ, انجینئر, ٹیچر, سب سے پہلے مسلمان بناؤ. سب سے پہلے مسلمان بناؤ. گھر میں ایسا ماحول بناؤ. اپنے گھر میں کتنا اسلام ہے بتاؤ, بتاؤ کتنا اسلام ہے. نہانے کے بعد باپ توال باندھ کر کے گھٹنے ننگے کر کے گھر میں پھرے گا, بیٹا کیا سیکھے گا. گھر میں کتنا اسلام ہے. جلسے میں آ کے اسلام بتاتے ہو کیسے مسلمان, گھر میں کہاں جاتے ہو. پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے کا نعرہ لگانے والے پہلے اپنے گھر میں تو اسلام کا پرچم لہرا. تیرے گھر میں کتنا دین ہے,
کتنا ہمارے گھروں میں دین ہے. جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں لے کر کے وہ سیریل دیکھ رہا ہے جس میں لڑکا اور لڑکی بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ بیٹی نہ بھاگے گی تو کون بھاگے گا؟ کہاں ہے ہمارے پاس دین؟ اگر مسلمان دین بچانا چاہتے ہیں, جلسوں سے صرف دین نہیں بچے گا, اپنے گھروں میں دین ہمیں خود پیدا کرنا پڑے گا. اپنی بیٹی آدھی اصلی کپڑے پہن کر کے گھر میں گھومے, کہاں ہے دین؟ دین کہاں ہے؟ بیٹی بغیر دوپٹے کے کوچنگ میں جائے, کہاں ہے دین؟ اور پھر جلسے میں آپ کہتے ہیں مولانا دین بچانا ہے. پہلے گھر میں بچاؤ دین. ہر آدمی اپنے گھر میں دین بچا لے, اللہ کا دین محفوظ ہے. اور سن لو, اللہ کا دین محفوظ ہے, محفوظ ہے, محفوظ ہے, کیونکہ اللہ نے دین کو بچانا مسلمانوں کے حوالے نہیں چھوڑا. اللہ نے فرمایا یہ دین میں نے بھیجا ہے, اس کی حفاظت میں خود کروں گا. اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. تم دیندار بنو, ضرورت اس کی ہے. دین کا کچھ نہیں بگڑتا. جس وقت دین خطرے میں آئے گا, اللہ دین کے دشمنوں کو ایمان کی دولت دے گا اور ان سے دین کی حفاظت کروائے گا. ہوا ہے, تاتاری آئے تھے, تاتاری آئے تھے, اسلام کو مٹائیں گے, کعبے کو ڈھائیں گے. اللہ نے انہی تاتاریوں کو ایمان کی دولت عطا کی اور وہی اسلام کے محافظ بن گئے. اقبال جیسا مفکر کہنے لگا, ہائے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. بیٹیاں کوچنگ میں جا رہی بغیر دوپٹے, ولیمے میں جا رہی بغیر دوپٹے. آپ کا جناب جلسوں میں درد و بھری باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. دین آپ کو خود, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کے غضب کے لیے تیار ہو جائے.